رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. یہاں پہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں قرآن کس طرح ایک سادہ سا سوال پوچھ کر ہمیں ایک چھوٹی سی بڑی کامن سینس سی چیز ہماری کامن سینس کو وہ اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ اتنی کامن سینس سی چیز انسان کو کیسے سمجھ نہیں آ سکتی ایک چھوٹا سا سوال کر کے. یہ سورہ یونس ہے، سورہ نمبر 10، اس کی آیت نمبر 1 اور 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ: یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہیں. اب جو سوال کر رہے ہیں، جو آیت نمبر 2 جس پر ہم فوکس کریں گے، وہ کیا ہے؟ کیا لوگوں نے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے، لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے یہ کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ اب جو خوبصورت بات یہاں پہ فوکس کرنے کی وہ یہ ہے کہ کیا یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک انسانوں کی طرف ایک انسان نبی بنا کے بھیجا جائے اور انہیں ڈرائے اور انہیں خوشخبری دے؟ اب آپ اس پہ دیکھیں کتنی لاجیکل بات ہے. قرآن کہتے کیا یہ عجیب بات ہے؟ اب اس پہ ذرا سوچیں انسان کہ سب سے پہلی بات انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا جائے. سب سے پہلی بات تو انہی میں سے کیوں ہونا چاہیے وہ نبی؟ اگر آپ یہ تو ایک انسان کی بھی لاجیکل بات ہے. آپ کسی کو کوئی پیغام دینا چاہیں چائنیز کی طرف، اگر آپ اردو میں بھیج دیں یا کسی انگلینڈ میں آپ کسی فرینچ زبان میں بھیج دیں تو یہ تو بات ہی نہیں بنے گی، کیونکہ ان لوگوں کو ان کی پہلی تو بات زبان نہیں سمجھ آئے گی. دوسری بات ان کا اٹھنا بیٹھنا، نبی نے تو ساری زندگی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی کا طریقہ سکھانا تھا. اٹھنا بیٹھنا ان کے طور طریقے اگر عجیب ہوئے دوسرے کسی قوم کے ہوئے تو انسان لوگوں سیکھنے والوں کے لیے ایک گیپ ہوگی، ایک کلچر کی گیپ. تو سب سے پہلی بات یہ تو لاجیکل بات تھی کہ نبی انہی میں سے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک آدمی کو اشارہ کیا، ایک انسانی کو بھیجنا تھا. اوحینا الی رجل منہم، ایک انسان ہی پر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجنی تھی. کسی نعوذ باللہ اگر انسان کی جگہ کسی فرشتے کو بھیج دیتے ہدایت دینے کے لیے یا کوئی اور ایلین، تو اس سے انسان مانوس ہی نہ ہوتا، اسے پتہ ہی نہ ہوتا یار اگر یہ اچھا فرشتہ تو ٹھیک ہے ساری عبادات کر سکتے ہیں، ہم انسان کیسے کریں گے؟ فرشتے کے اندر طاقت ہے کرنے کی، ہم انسانوں میں تو نہیں. تو انسان ہی بھیجا تھا کہ انسان کر کے دکھائے، کہ انسان ایک رول ماڈل بن کے دکھائے. تو یہ بھی لاجیکل بات تھی کہ پہلی لاجیکل بات تھی انہی میں سے ہونا چاہیے تھا. دوسری لاجیکل بات ہے، اس میں کیا عجیب بات ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے کہ انہی میں سے ہو اور ایک آدمی ہو، ایک انسان ہو کہ لوگوں کو چونکا دے، لوگوں کو خبردار کرے. اگر دیکھیں آگے ایک آگ آنے والی ہے، اگر لوگوں کو نہیں پتہ جہنم کی آگ ہے، برے کام کریں گے، جنت ہے، تو اس آگ میں جا کے گر سکتے ہیں. اگر یہ لاجیکل بات ہے، اگر کوئی اندھا جا رہا ہو، اس کو نظر نہ آ رہا ہو آگے ایک گڑھا ہے، اس میں گر جائے گا وہ، تو وہ ایک لاجیکل بات ہے کہ لوگ اسے روکیں. زیادہ لاجیکل کیا بات ہے کہ لوگ اسے آگے روکیں یا نہ روکیں، چپ رہیں، کچھ نہ کہیں. ظاہری بات ہے کہ جو اسے چونکا دیں، اسے خبردار کریں. ان انذر الناس، یہاں پہ لکھا ہے ان انذر الناس، تو انہیں چونکائیں، اسے خبردار کریں کہ بھائی آگے تمہیں نظر نہیں آ رہی، میں تمہیں اس کی خبر دے رہا ہوں ایک نبی ہونے کی خاطر ناطے. تو یہ ایک پھر لاجیکل بات ہے. کوئی اندھا بھی جا رہا ہو، اسے آپ کو پتہ ہے کہ گرنے والے، زیادہ لاجیکل بات ہے کہ اسے روکیں. پھر جو مان لیں انہیں خوشخبری دے دیں. ظاہری بات ہے اگین جو اندھا جو مان لے گا آگے گڑھا ہے وہ بچ جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ جا کے گرے گا. ظاہری بات ہے جو مان لے گا اسے خوشخبری دیں گے کہ بھائی تم بچ گئے، مبارک ہو، تم نے اپنا رستہ بنا لیا سیدھا. خبر تو سبحان اللہ آپ دیکھیں. اور یہ منکرین کیا، یہ منکرین نے کہا کہ یہ شخص کھلا جادوگر ہے. سبحان اللہ. وہ کتاب جو پہلی آیت میں کہہ رہی ہے، یہ آیات ہیں حکمت و دانش کی. اب کوئی شخص حکمت اور دانش سے بھری ہوئی، پورا قرآن آپ پڑھ لیں، حکمت اور دانش سے بھرا ہوا قرآن ہے یہ. اور اس میں اس جادوگروں سے کون سی چیز ہے، اس میں کون سی ایسی تعلیمات ہیں جو لوگوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیں، فساد ڈال دیں؟ جادوگر جو کام کرتے ہیں کھلی واضح آیات ہیں. جادوگروں کی طرح تو نہیں، پتہ نہیں کیا جنتر منتر پڑھتے ہیں اور کیا اس سے کیا فساد ہوتے ہیں. وہ تو فساد پیدا کرتی ہے. قرآن کھلی ڈلی سب کے سامنے کتاب ہے. سبحان اللہ. تو یہ کتنا خوبصورت طریقہ ہے قرآن کا یہ سوال کے طور پر ڈالنے کے لیے. تم لوگوں کے اندر اتنی کامن سینس نہیں کہ اس بات کو عجیب کہہ رہے ہو کہ ایک نبی آ گیا انسانوں میں سے آ گیا. اس نبی کا آنا بھی تمہاری قوم سے بھی کوئی عجیب بات نہیں، اور ایک انسان کا بھی آنا کوئی عجیب بات نہیں، اور تمہیں ڈرانا بھی اس کا کوئی عجیب بات نہیں. تو ساری کامن لاجیکل سینس کی چیزیں. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات اللہ قرآن نے ہمیں سکھائی
کہ تمہاری اتنی کامن سینس انسان کی ہونی چاہیے نا کہ نہ نبی کا آنا عجیب، نہ تم میں سے آنا عجیب، نہ اس کا ڈرانا عجیب، نہ خوشخبری دینا عجیب. سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے کہ اس نبی کو پہ پرکھنا کہ یہ سچا نبی ہے، وہ معجزات دیکھنا، وہ آپ میرے دوسرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں جو میں نے قرآن کی میریکلز میں، معجزات میں، قرآن کی لغوی معجزے اور سارے معجزے رکھے ہوئے ہیں کہ دیکھنا کہ واقعی میں قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. لیکن یہ پروسیس کہ نبی کا بھیجنا، اس کا آنا، آدمیوں انسانوں میں سے ہونا، ڈرانا، یہ سارا پروسیس تو لاجیکل ہے. اس پروسیس میں کوئی چیز لاجیکل نہیں. سبحان اللہ. تو قرآن کی خوبصورت سی آیت، خوبصورت سے ہماری لاجیکل ہمیں ایک چھوٹی سی ایک ویک اپ کال دینا کہ کیا تم واقعی میں صحیح سوچ رہے ہو، ہماری سوچ کو صحیح ڈائریکشن دینا. یہ اتنے خوبصورت طریقہ ہے قرآن کا. اللہ تعالیٰ قرآن کی خوبصورتی ہم پر کھولے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.